ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس سے نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ پتہ نہیں کیوں میری ریکمنڈیشن میں آ گئی, میں نے کہا چلو ذرا دیکھیں کیا اپڈیٹ ہے. تو یہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے, یہ 8 منٹ کی ویڈیو ہے. فرانس پر تحریک لبیک کا بھی جادو چل گیا, اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملہ, کشیدگی بڑھ گئی, بھارت میں صورتحال گمبھیر. میں نے کہا مبشر لقمان صاحب نے نا بڑا مایوس کیا مجھے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, نہ کرو, اسلام کے خلاف بات نہ کرو, مذہبی اینگل کو ٹچ ہی نہ کرو, تھوڑی سی یعنی بردباری کا مظاہرہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے پاکستان میں رہ کے, لیکن آپ کو ڈرامے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لٹرلی اس کو کہتے ہیں ٹیسیاں کرنا. آئی ایم سوری فار دا لیک آف بیٹر ٹرم. یہ ٹیسیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی کہ 5-6 سال پہلے ان کا وہ شو آتا ہوتا تھا, کھرا سچیا پتہ نہیں کون سا والا, اس کے بعد بھی انہوں نے بڑا بدلا. تو اس کے اندر انہوں نے ایک وہ اہل حدیث مولوی کو, ابتشام کیا نام ہے اس اہل حدیث مولوی کو, اس کو بٹھایا ہوا, انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا اور اس سے پوچھا, حیرانی سے پوچھا ہے لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اگر یعنی انڈیا پہ کوئی حملہ کرے تو ایشوریا رائے کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے. obviously don't take it literally. اس کا مطلب انہوں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا, کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. حضرت محمد نے کنانا کو مار کے اس کی بیوی صفیہ کو لونڈی بنا لیا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی شک کی بات نہیں اسلام. تو انہوں نے کہا, مبشر لقمان نے مولوی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے سر, یہ تو بڑی گندی بات ہے, کیونکہ اگر آپ ان کی عورتوں کو, ان کے مردوں کو مار کے ان کی لونڈیاں بنا سکتے ہو تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں, وہ بھی پھر کریں گے. ہاں بھائی اتارو ان کی گردنیں اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤ ایسا لونڈی, ایسا ہی ہوگا نا, پھر لاجک تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو بہرحال مبشر لقمان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں موسٹلی پاکستانی جو جب تک ان کو ہم یہ بتائیں گے نہیں چیخ چیخ کے اسلام کے اندر کیا گند لکھا ہوا ہے, تب تک ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے سمجھا شاید یہ اندر سے نا ان کا دماغ گھوم رہا ہے, لیکن یہ ظاہر بات ہے پاکستان میں رہتے ہیں, ان کا کیریئر جو ہے پاکستان میں ہے, تو یہ نہیں کر سکتے یہ باتیں. تو لیکن ایسے نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا جی, بعد میں ہنسی پلٹی کھائی. وہ جی ناسا میں مون کی لینڈنگ, کنسپیریسی تھیوریاں, وہ قرآن کے اندر بلیک ہول کا ذکر ہے, ایسی ایسی بھونگیاں مارنی شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے پھر چینل اگر اسی طرح اگر ٹیسیاں کر کے ہی, پتہ ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی دھمکیاں آ گئی ہوں. ابھی ٹی ایل پی سے تو سارے ڈرتے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, سارے خاتم النبیین رسول اللہ رسول کے لیے ہماری جان بھی قربان, ہماری آنکھوں کے تارے وغیرہ وغیرہ, لیکن آدھے گھنٹے بعد جا کے کہیں لیکن آتا ہے ان کا. تو جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ان کو چھتر پڑے ہوں گے, کوئی ڈر ہوگا ان کو, ڈرتے تو مولویوں سے سارے ہیں, تو اس لیے شاید انہوں نے کہا کہ میں ان کی بھی ٹیسیاں شروع کر دوں. تو انہوں نے کیا کیا جی, یہ ویڈیو انہوں نے ڈالی, اس کے اندر ایسی, میں بھی وہ ٹویٹ ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ملی نہیں. مجھے ٹویٹ پہ شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے کوئی غلط رپورٹنگ نہیں کی, لیکن آگے تھوڑی سی غلط رپورٹنگ کی. ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ فرانس کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذہبوں کی عزت کرتے ہیں, تحریک لبیک کی جیت ہو گئی, فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے, دیکھا بہت بڑی, ان کو یہ کریڈٹ جو ہے تحریک لبیک کو ہی جاتا ہے کہ فرانس جیسے ملک نے فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر نہیں کیا. او بھائی, کب یہ سیکولر ملکوں نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذہبوں کی عزت نہیں کرتے؟ کبھی آج تک کسی ملک نے نہیں یہ کہا ہوگا. جب جارج ڈبلیو بش آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کے 2 ملکوں کو لٹانے لگا تھا, اس نے بھی یہ بات کہہ دی تھی, اسلام از اے ریلیجن آف پیس. تو یہ وہ ڈرامے بازیاں انہوں نے یہ, یا تو وہ کہیں نا ہم آج سے بلاسفمی لا ڈالنے لگے تب ہم کہیں بھی واہ ٹی ایل پی کی جیت ہو گئی. یہ تو ہر ملک یہی کہتا ہے, اور ان کا بندہ مارو گے انہوں نے کل پھر آپ کے حضرت محمد کے کارٹون بلڈنگوں پہ لگا دینے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت کرتے ہیں ہر مذہب کی انسانی حقوق کی سطح پہ, لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہے آپ کا مذہب, تنقید سے, مذاق سے, ریڈیکیول سے اوپر نہیں ہے آپ کا مذہب. یہ ان کا سٹانس پچھلے لائسٹ ہے جس کو کہتے ہیں فرانس میں, یہ تب سے 1902 میں یہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا تھا, یہ تب سے ہے. وہ آج تک اس سے آگے پیچھے نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے ٹویٹ کر کے ٹی ایل پی کی جیت ہو گئی. واہ مبشر لقمان صاحب, آپ نے ایسی ٹیسیاں کر کے ان کے نمبر بنانے ہیں, تو چلیں بنا لیں, آپ نے پاکستان میں زندہ رہنا ہے ہمیں پتا. اچھا اب آگے کیا کہتے ہیں, اب یہاں سے ان کی غلط رپورٹنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا میں تو ان کو بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ امریکہ والے تو فرینچ پروڈکٹس نہیں لیتے,
امریکی تو امریکی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, واہ لاجک. برطانیہ والے فرینچ پروڈکٹس تو نہیں یوز کرتے, برطانیہ والے اپنی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں. واہ مبشر لقمان صاحب, آپ کی لاجک اور آپ کے نالج کو سلوٹ. مجھے جب یہ میں نے سنا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, تو میں نے فوراً سرچ ماری. آج کل تو سرچ مارنا جھوٹ. کیا فرانس کی جو ایکسپورٹس بائی کنٹری ہے, سب سے اوپر کون سا کنٹری ہے؟ جرمنی 78 بلین, پھر یونائٹڈ اسٹیٹس 47 بلین, اٹلی, اسپین, یو کے, بیلجیم, چائنا, سوئٹزرلینڈ, نیدرلینڈز, پولینڈ. ابھی تک کوئی مسلمان ملک آیا نہیں. سنگاپور, جاپان, پرتگال, ترکی 6.6 بلین اونلی, 6.6 بلین. پھر ہانگ کانگ, روس, سویڈن, انڈیا, ساؤتھ کوریا, پھر الجیریا اور موراکو, اور اس کے آگے 2 اور ملک تھے, برازیل اور کچھ اور. ان 25 ملکوں میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جو اسلامی ملک ہیں. ترکی کا ہم سب کو پتا ہے کیسا اسلامی ملک ہے. تو کہتے ہیں مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں امریکہ تو نہیں فرانس کی پروڈکٹس یوز کرتا, جرمنی تو نہیں کرتا فرانس کی پروڈکٹس, انگلینڈ تو نہیں کرتا, یہ مسلمان ہی کرتے ہیں. ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہم اگر ان کی پروڈکٹس بین کر دیں تو فرانس کا دیوالیہ نکل جائے گا. چھوڑ دیں یہ چولے مارنا. آپ لوگوں نے اسی طرح کی بونگیاں مار کے ان لوگوں کے سر پہ چڑھایا ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو لبیکیا ہوگا, وہ جو کہتا ہوگا من سب نبی فقتلو, وہ کہے گا آپ کی ویڈیو دیکھ کے کہے گا ہاں میں ذرا ویریفائی فیکٹ چیک کرتا ہوں کہ فرانس کی ایکسپورٹ کیسی ہے. نہیں, وہ کہے گا او امی سنیں, ابو فرانس کا بیڑا غرق ہو گیا, ابو ہم نے ان کا وہ ٹویٹ آ گئی, وہ یہ کریں گے آگے سے. تو یہ پھدو آپ لوگ لگاتے ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری عوام اتنی پاگل کیسے بن گئی, ان کو کیا ہو گیا, یہ کہاں سے ایک دم آگے. جب میں بڑا ہو رہا تھا تب تو ایسے نہیں تھے. یہ اس طرح کا پٹکیاں جو آپ مارتے رہتے ہیں, یہ اسی کے شاخسانے, یہ اسی کے نتیجے ہیں. کسی نے مجھے بتایا میں نے شاخسانے کا لفظ غلط استعمال کیا. تو یہ آپ کی انہی بونگیوں کے رزلٹ ہیں یہ بچے. وہ ایک بچہ, چھوٹا سے بچے کا انٹرویو لے رہے تھے, جیسے پتہ نہیں اس نے چاند کا پھیرا لگا کے آیا, اس نے کوئی بہت بڑی ڈسکوری, کوئی ویکسین ایجاد کی. اس کو کہا بچہ واہ بھی واہ بچہ, آپ ادھر آئیں, آپ سے ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ پولیس کے آگے دھمال ڈال رہے ہیں عشق رسول میں. اس نے نعرے لگائے من سب نبی فقتلو, من سب نبی, انہوں نے نعرے لگائے تاجدار, اور پیچھے مولوی کھڑے وہ بھی ٹھگاڑ دھڑ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. یہ آپ نے ملک کا حال کر لیا. تو آپ کے ملک نے کرونا کی ویکسین ایجاد کرنی ہے, آپ کے ملکوں نے کیا کیا کارنامے مار دیں. تو یہ مبشر لقمان صاحب تھوڑی سی شرم کریں. مجھے پتہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندر سے لگتا ہے کہ یہ بونگیاں ہیں, غلط ہیں, لیکن اتنی بھی آگے نہ جائیں مس انفارمیشن میں, ٹی سیوں میں, کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ اگلی ملک کی اگلی 10 نسلیں خراب کر دیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.